انسان کو گمراہ کرنا مشکل نہیں ہوتا، انسان خود اپنے آپ کو گمراہ کر لیتا ہے جب وہ کنیکشن کو چھوڑ کر کاؤنٹنگ پکڑ لیتا ہے۔ مگر اللہ رب العالمین کا سوال یہ ہوتا ہے کہ دل کہاں تھا، نیت کہاں تھی، اور نفس کس کو فالو کر رہی تھی۔ افرایت من اتخذو اللہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیا؟ کہ یہاں شرک کا ایک سائلنٹ فارم کھل جاتا ہے کہ نفس کو اللہ کے مقام پر رکھ دینا۔ اور یہ وہ سٹیج ہے جہاں انسان نماز پڑھتا ہے مگر نفس کے حکم پر، روزہ بھی رکھتا ہے مگر نفس کو سپیریئر فیل کروانے کے لیے، اور پھر وہی دین پرفارمنس بن جاتا ہے، پریزنس نہیں۔ اور شیطان کا میتھڈ یہ ہے کہ شیطان ہم کو نماز سے نہیں، ہم کو سنسیریٹی سے روکتا ہے کہ میں ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، اور میں ان کے سامنے سے آؤں گا اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، کہ یعنی سیدھے راستے پر بھی شیطان کا ٹریپ ہو سکتا ہے، کہ شیطان ہم کو یہ محسوس کراتا ہے کہ بس سب کچھ ٹھیک ہے اور ہم بہت اچھے ہیں، اور پھر انسان کا دین اپ گریڈ نہیں ہوتا، انسان کا دین ایک ڈسپلے بن جاتا ہے۔ اور انسان کی زندگی کے ایشوز اکثر اسی جگہ سے شروع ہوتے ہیں کہ گھر میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائیاں، آفس میں ایگو، فیملی میں کمپیریزن، اور عبادت میں دل نہیں، اور ناشکری ایک روز کا معاملہ، کیونکہ انسان اپنی نفس کو سینٹر بنا لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہمارے لیے ایک مرر رکھا، یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور یہاں عبادت کا مطلب صرف ریچول نہیں، عبادت کا مطلب رب کو رب ماننا، ڈیسیشن میں، اپنے ریئیکشن میں، اپنے غصے میں، اپنی پاور میں، پیسے میں، اور ریلیشن شپس میں۔ اور رمضان کا اصل ٹیسٹ یہی ہے کہ رمضان میں ہم کاؤنٹ زیادہ کر لیتے ہیں کہ 20 رکعت کہ 8 رکعت۔ برزخ میں سوال یہ نہیں ہوگا تراویح کتنی تھی، سوال یہ ہوگا کہ رب کون تھا، دین کیا تھا۔ ربی اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یا اللہ رب العالمین ہمارے نفس کو اپنے حکم کے نیچے کر دے، ہماری عبادت کو ریا سے بچا، ہمارے دل کو پریزنس دے، صرف